الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند لمحے سیریز میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج ہم صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند لمحے اس سیریز کے آخری پڑاؤ میں ہیں، یعنی آج کا یہ ویڈیو اس سیریز کا ہمارا آخری ویڈیو ہوگا۔ ابھی تک ہم محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا والہانہ اور مخلص تعلق تھا۔ مہاجرین کی ہجرت اور انصار کی قربانیاں جو بے مثال تھی، مورخین نے جن الفاظ میں بیان کی ہیں وہ پڑھ کر اور سن کر ہمارے دلوں میں بھی ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا اور اللہ کے نبی کا تعلق کیسے بنے۔ تو آئیے آج ہم رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ دنیا کا ہر وہ دل جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لے آتا ہے، وہ اپنے اندر یہ خواہش اور حسرت رکھتا ہے کہ کاش ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اے کاش ہم ان مبارک آنکھوں کو دیکھ سکیں جو راتوں کو اپنی امت کے لیے زاروں زار آنسو بہاتی تھی، ان کی مسکراہٹ کی روشنی کو محسوس کر سکیں کہ جس کو دیکھ کر دشمن بھی زیر ہو جایا کرتے تھے، ان کی گفتگو، ان کی آواز کو سنیں جسے سن کر بیمار دلوں کو دوا مل جایا کرتی تھی۔ اور یہ حسرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ تعلق اور محبت ہونا لازمی بھی ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام کی بنیاد صرف عبادات پر نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بھی قائم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ تاریخ کے ابواب اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں خوش نصیب صحابہ اکرام کی زندگیاں نظر آتی ہیں۔ یہ وہ محترم ہستیاں تھیں جنہیں اسلام کے دور اول میں رہنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ لوگ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے روحانی سکون پاتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں دیدار کی شدت اور محبت کی انتہا موجود تھی۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ آپ بار بار مسجد آتے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ کسی نے پوچھا، اتنی بار کیوں آتے ہو؟ انہوں نے کہا، میرا دل قرار ہی نہیں پاتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لو۔ دنیا کا ہر وہ دل جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے، وہ اپنے اندر یہ خواہش اور حسرت رکھتا ہے کہ کاش ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اے کاش ہم ان مبارک آنکھوں کو دیکھ سکیں جو راتوں کو اپنی امت کے لیے زاروں زار آنسو بہاتی تھی، ان کی مسکراہٹ کی روشنی کو محسوس کر سکے کہ جس کو دیکھ کر دشمن بھی زیر ہو جایا کرتے تھے، ان کی گفتگو، ان کی آواز کو سنیں کہ جسے سن کر بیمار دلوں کو دوا مل جایا کرتی تھی۔ یہ حسرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت یہ لازمی بھی ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسلام کی بنیاد صرف عبادات پر نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بھی قائم ہے۔ قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تاریخ کے ابواب اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں خوش نصیب صحابہ اکرام کی زندگیاں نظر آتی ہیں۔ یہ وہ محترم ہستیاں تھیں جنہیں اسلام کے دور اول میں رہنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ لوگ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے روحانی سکون پاتے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں دیدار کی شدت اور محبت کی انتہا موجود تھی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کے متعلق پتہ چلتا ہے، حضرت ثوبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہ آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک دن وہ بہت غمگین نظر آئے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صوبان کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب گھر جاتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں اور قیامت کا خیال آنے لگتا ہے کہ اگر جنت میں گیا بھی تو میرا درجہ آپ جیسا نہیں ہوگا، میں آپ سے ملاقات کیسے کروں گا؟ اس وقت پھر رب کریم کی جانب سے سورہ نساء کی آیات نازل ہوئیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا ہی شدت اور کیا ہی تڑپ ہوگی کہ اللہ نے جواباً قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ آپ بار بار مسجد آتے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ کسی نے پوچھا، اتنی بار کیوں آتے ہو؟ انہوں نے کہا، میرا دل قرار ہی نہیں پاتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لو۔ حضرت بلال کے متعلق ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ نے اذان دینا چھوڑ دی، کیونکہ اذان میں جب آپ اس کلمے پر پہنچتے جہاں پر اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ آتا تو آپ کی ہچکی بن جاتی اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی، تو آپ نے اذان دینی چھوڑ دی اور یہاں تک کہ مدینہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ تو تھے صحابہ اکرام کے محبت کی شدت، لیکن دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت سے اتنی ہی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف صحابہ اکرام تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ اپنی امت کے ہر فرد کو یاد کرتے اور ہر کسی کے لیے دعا گو ہوتے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ صحابہ کو ایک دم سے دھچکا لگا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ صحابہ نے ایسا سوچا۔ آپ نے فرمایا، تم میرے صحابی ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے اور کیا ہی خوشخبری ہے، کیا ہی بشرا ہے۔ یہ خوشخبری ہم سبھی کے لیے ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیکھے ان پر ایمان لے آئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم میں سے ہر کسی کو آپ کا دیدار نصیب ہو جائے گا؟ کیا ہر کوئی اتنا خوش نصیب ہے کہ پوری امت کے ہر انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا؟ نہیں۔ جس طرح سے دنیاوی مقابلوں و امتحانوں میں وہی فتح یاب اور کامیاب ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے اور اصولوں کی پابندی کرتا ہے، اسی طرح سے روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوگی، آپ کی اطاعت کی ہوگی۔ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہی روز قیامت آپ کا رفیق بنے گا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں ضابطہ بتا دیا کہ اگر تم اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہتے ہو، ان سے ملنا چاہتے ہو، ان کے ساتھ ان کی رفاقت میں رہنا چاہتے ہو، تو تمہیں قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں کا ساتھ اسی وقت نصیب ہوگا جب تم ان کی اطاعت کرو گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں عملاً اپنا لیں گے تو ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ سب سے پہلی چیز قرآن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ قرآن جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس پر اسی طرح عمل پیرا ہو کہ ہم بھی اللہ کے رسول کی طرح قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائیں۔ ہم قرآن کی تلاوت کو اپنا لیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم اس کی تذکیر کریں، ہم اس کی تفاسیر پڑھیں اور ان تفاسیر کو پڑھنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہو اور اپنی زندگی میں قرآن کی آیات کو نافذ کریں۔ دوسری چیز سنتوں پر عمل۔ ہم اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کریں۔ ہر وہ کام جو اللہ کے رسول نے جس طریقے سے کیا ہم اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ ہم آپ کی سنتوں کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اپنا لیں تو ہم اللہ کے رسول کی طرح بننے کی کوشش کریں اور ہم اللہ کے رسول کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی سنتوں کے چھوڑ کر ہم اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا اخلاق و کردار
اللہ کے رسول کی جھلک ہمیں ہمارے اخلاق میں دکھانی ہے۔ اللہ کے رسول کے اخلاق ہی تھے کہ جس کی وجہ سے عرب اور مکے کے لوگ جو ہے تو اسلام کو قبول کیا انہوں نے، اور یہی اخلاق و کردار ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ اللہ کے رسول کے اخلاق میں سب سے پہلی چیز تھی معاف کرنا، معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا۔ اللہ کے رسول بہت بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، تو ہمیں یہی اخلاق اپنی زندگی میں نافذ کرنے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں بیسک چیز جو دے کر گئے آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ، کہ برائیوں سے روکنا ہے ہمیں اور بھلائیوں کا حکم دینا ہے۔ آپ پر کثرت سے درود پڑھیں۔ قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتی یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ تو جتنے سلام، جتنے درود ہم اللہ کے رسول پر بھیجیں گے، اتنا ہی ہمارے آپ سے ملنے کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت انس، حضرت بلال کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی شدت کو تک پہنچ سکیں؟ تو ہمیں ان اعمال کو اپنانا ہوگا، اور اللہ کے رسول کی زندگی میں جتنے بھی ہمیں طریقے ملتے ہیں، آپ کے طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو اور آپ کے اخلاق و کردار کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہوگا۔ تبھی جا کر ہم اللہ کے رسول کی رفاقت حاصل کر سکیں گے، تبھی جا کر ہمیں اس مبارک چہرے کا، اس رحمت للعالمین کا دیدار نصیب ہو پائے گا جس کے لیے ہم تڑپتے ہیں، جس کے لیے ہمارے دل تڑپتے ہیں کہ کب ہم اللہ کے رسول سے مل پائیں، کب ہم ان ہاتھوں کو دیکھ سکیں کہ جو ہمارے لیے زخمی ہوئے، کب ہم ان آنکھوں کو دیکھ سکے کہ جو ہمارے لیے آنسو بہاتی تھی، کب ہم اس مبارک چہرے کو دیکھ سکے کہ جس پر غمی طاری ہو جاتی تھی اپنی امت کا سوچ کر، اور جہنم کی بات آتی تو اللہ کے رسول کے اوپر بہت رقت طاری ہو جاتی کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ آپ راتوں کو جاگ کر اپنی امت کی فکر میں گھلتے، اور اس وقت پھر اللہ آپ کو تسلی دیتے کہ اللہ کے رسول اب غم مت کریے، آپ نہ روئیے، ہم آپ کی امت کو بخش دیں گے۔ تو اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پر جنہیں جام کوثر پینا نصیب ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے اعمال کو ویسا بنا دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور آپ سبھی کو ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔